لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه أبو داود أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet. Allah's mercy and blessings, peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my praise, it is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Udara sarva evete jnani tatmeva maimatam asthitah sahiyuktatma mameva muttamam gatim bahunam janmnamante ज्ञानवान माम परपत्तियते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः त्रिशदशो दशवर्षा भार्गोविंदे निनग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात् यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथा ग्रस्तामाश्रिते वर्तते इताराशरामा नराशंसं महाप्रियमस्यज्ञ नराशंसं वाजिनं वाजन्नि शैदीरं पूषणं सम्मेरीभे रथं न दुर्गादवसवा सुदानवो विश्वसम्मात्रो अहंसो निष्पिपर्ता. ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः. सदर मोहतरम, स्टेज पर गिरामी कद्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुझसे पहले बड़ी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने बड़ी मुअत्तबर बातें आप लोगों के सामने पेश की. इस जलसे के ताल्लुक से जिस उन्वान पर यह प्रोग्राम मुनाक़िद किया गया है, उस ताल्लुक से मग़रिब बाद से हम लोग प्रोग्राम में आए हुए मोअत्तमद हज़रात उलमाए किराम का बयान सुन रहे हैं. मेरे लिए भी सआदत की बात है कि एक तालिब इल्म की हैसियत से आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूँ और आप लोग अभी तक बैठे हैं, क्योंकि मेरी तकरीर के बाद इशा की नमाज भी हम सबको अदा करनी है. मैं यकीनन बड़ा आज मुझे अपने आप पर कुछ देर के लिए मैं सोचने पर मजबूर हुआ कि इस बस्ती में
بولے مختصر سے وقت میں بستی والوں نے پروگرام کو آرگنائز کیا، لیکن مجھے سڑک تک لینے کے لیے ایک عمر دراز متحرک شخص مجھے لینے کے لیے پہنچے، اور وہ کھڑے تھے وہاں پہ جناب انجینئر کامران صاحب کے والد محترم۔ میں نے ان سے کہا بھی کہ کیا ضرورت تھی آپ یہاں آئے اس ناچیز کے لیے، یہ میرے لیے اس سے بڑا اور کوئی سمان نہیں ہے کہ وہ اس عمر میں بھی مجھے لینے کے لیے وہاں تک پہنچے۔ اسی لیے میں دل کی گہرائی سے 100 بار شکر گزار ہوں ان کا اور ان کی پوری ٹیم کا، اراکین جلسہ کا۔ We thank from the bottom of our heart، دل کی گہرائی سے 1000 مرتبہ شکریہ۔ ساتھیوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اس بات پر بھی بجا لاتا ہوں، ایک بڑے حادثے کے بعد آپ لوگوں کے بیچ اللہ نے مجھے پہنچایا، ورنہ بھی کچھ دنوں پہلے میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، میں اس گاڑی میں خود موجود تھا، رات 3:30 بجے، اور جب سڑک 4 لائن ہو، گاڑی پوری سپیڈ پر ہو اور وہ گاڑی 15-20 فٹ نیچے کھائی میں گر جائے اور آدمی کو ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کھلی مدد ہے، ورنہ کیا ہو سکتا تھا؟ اس طرح کے حادثات میں کیا ہوتے ہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں ہم سب کی اللہ تبارک و تعالی آنے والے ہر پریشانی سے ہماری حفاظت فرمائے، چاہے وہ ہماری پرسنل لائف میں ہو یا کچھ اور لوگوں کی طرف سے پیش کی جانے والی پیدا کرنے والی پریشانی ہو۔ آج جو یہ جلسہ ہے اس میں اگاخیر میں تحفظ اوقاف بھی یہ ایک طرح کی پریشانی ہے، اس دیش کے مسلمانوں کو ٹارگیٹڈ پوائنٹ پر ان کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں تقریباً 30 وقف بورڈز ہیں، 30 بھارت کے اندر، پوری دنیا میں کتنے ہیں انکاؤنٹیبل ہے، یو آر ناٹ ایبل ٹو کاؤنٹ دیم، آپ ان کو گن نہیں سکتے، لیکن بھارت کے اندر 30 سے زیادہ وقف بورڈز ہیں۔ ان میں اگر کسی وقف بورڈ کی پراپرٹی کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے تو وہ صرف ہمارے مسلم وقف بورڈ کو ٹارگیٹ کیا گیا، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی اوقاف ہیں، بورڈز ہیں، ان میں سب سے زیادہ پراپرٹی اور دولت کسی کے پاس ہے تو وہ ملک ہندوستان ہمارے بھارت کے مسلم وقف بورڈ کے پاس ہے۔ بہت ساری جائیداد، تقریباً 4.5 لاکھ ایکڑ زمین تو رجسٹرڈ ہے باضابطہ، اور 9.5 لاکھ ایکڑ زمین اور فلیٹ اور گھر وغیرہ مسلم وقف بورڈ کے پاس۔ اگر ان پراپرٹی کا صحیح استعمال ہو، ان کی آمدنی اگر ضابطے کے تحت اگر جمع کی جائے تو پورے بھارت کو 10 دن تک بٹھا کر کھلایا جا سکتا ہے، اتنی دولت ہمارے پاس۔ تو اس کے اوپر چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی جا رہی ہے، میں اس پر بھی بات کروں گا کہ اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں۔ اس کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بہت آسان طریقہ ہے، آسان میتھڈ ہے، لیکن اس سے پہلے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی، آپ علیہ السلام کی پاک اوصاف و کمالات کے تعلق سے ہم کچھ بات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات مسلم ہے، انسان اپنی زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے دنیا کے اندر کسی رول ماڈل کا ان کے لیے ہونا ضروری، اور میں نے مسلمان نہیں کہا، میں نے انسان کہا۔ انسان اگر کامیاب بننا چاہتا ہے، ہونا چاہتا ہے، if anyone want to be a great successful in this world، اس دنیا کے اندر اگر کوئی انسان مہان بننا چاہتا ہے، بڑا بننا چاہتا ہے،
سکسیس ہونا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہی must to be follow، اس کے لیے ضروری ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کو اپنائے اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا تو یقیناً وہ کامیاب ہوگا۔ یہ سیرت و احادیث کی کتابیں تو بتاتی، لیکن ایک مائیکل ایچ ہارٹ، ایک ہندو، ایک یہودی بہت بڑا رائٹر اس وقت پوری دنیا سے اسلامک میسج کو اور اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کسی کی اگر سازش ہے تو ان یہودیوں کی۔ یہ صرف 1.5 کروڑ یہودی پوری دنیا کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے، and they want to wipe off the message of Islam from the earth۔ زمین سے یہ اسلام کا نام و نشان مٹانا چاہتے، لیکن شاید وہ بھول جاتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے اپنا خون پسینے کی طرف بہا کر، پانی کی طرف بہا کر مذہب اسلام کی آبیاری و آبپاشی کی۔ کسی ماں نے آج تک وہ بچہ پیدا نہیں کیا جو یہ کہہ سکے کہ ہم اسلام کو یا اس کے پیغام کو یا اس کی شریعت کو مٹا دیں گے، نہیں مٹا سکتا، کیونکہ یہ اللہ کی شریعت ہے۔ یہ دنیا کے کسی انسان کی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے کہ ہم نے جب چاہا ممبر آف پارلیمنٹ کو بٹھا کر ان کی تائید حاصل ہو گئی تو ہم نے بل کے اندر سنشودھن کر دیا، قانون بنا دیا، جب چاہا ہم نے اس کو بدل دیا، جب چاہا ہم نے اس کی خلاف ورزی کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاتھ کی لکھی ہوئی یہ شریعت ہے، جس کو خود اس شریعت کے رکھوالے، اس شریعت کے ماننے والے، اس شریعت کے پڑھنے والے اس کے اندر ذرہ برا تحریف نہیں کر سکتے، اس کے اندر کوئی حذف و اضافہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ رب کا فرمان ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے کبھی نہیں بدلتے۔ اور میں اس لیے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں محمد علیہ السلام سے مہان اور بڑا اور ان کی جیونی کو ماننے میں جو فائدہ ہے مانو کے لیے، منش کی لائف کا جو وشے ہے وہ محمد علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہے۔ آج تک کسی کی زندگی کو قابل فالو ایک حصے کو بنایا جا سکتا ہے، یعنی 10 سال 5 سال کی زندگی یا کوئی ایک صفت ہو سکتی ہے ایسی کہ ہم اس کو مان سکتے ہیں کہ بھئی اس کو فالو کرنے سے اچھا ہو سکتا ہے، لیکن زندگی کے ہر شعبے میں اگر کوئی کامیاب ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اور آپ ٹوپی اوڑھتے، دنیا کہتی ہے کہ this is method of the last prophet, therefore the Muslim people and they want every time، وہ مسلمان چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اللہ کو محمد کی سنت پر عمل کر کے راضی کر لے، اسی لیے مسلمان ٹوپی یوز کرتا۔ ہم تو سنت سمجھ کر ٹوپی یوز کرتے ہیں، ٹوپی استعمال کرتے ہیں کہ ٹوپی کیوں استعمال کرتے ہو؟ آپ سے کوئی پوچھے گا کہ آپ کہیں گے کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور ایک سنت پر عمل کرنا فساد امت کے وقت 100 شہیدوں کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، 100 شہیدوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ لیکن جب تحقیق کی گئی کہ اس ٹوپی کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، دنیا کے جتنے بھی ظالم ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی ان پڑھ اور گوار انسان ہیں جو نبی کی ذات پر، ان کی صفات پر، ان کی سنت پر اعتراض کرتے ہیں، ذرا ان کو تحقیق کرنے کی ضرورت۔ نبی کی کوئی بھی سنت، کوئی بھی نبی کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، فائدے سے خالی نہیں۔ ہم اور آپ ٹوپی اوڑھتے، ایک سائنس، ایک میڈیکل سائنس، میڈیکل ڈاکٹر سے پوچھئے کہ اس کا کوئی دنیاوی فائدہ ہے، وہ کہے گا کہ اس کا فائدہ بہت بڑا ہے، جنہیں شاید مسلمانوں کو بھی نہیں معلوم، اور جو لوگ اعتراض کرتے انہیں تو معلوم ہی نہیں۔ ٹوپی کیوں استعمال کرتے؟ یہ سنت ہے، سنت تو ہے، لیکن دنیاوی کوئی فائدہ ہے؟ میڈیا والے کہتے ہیں کہ جب کوئی فائدہ ہی نہیں ہو سنت و شریعت پر عمل کرنے سے، تو اس ماڈرن زمانے میں
اس قرآن و سنت پر عمل کرنے سے کیا فائدہ، ہم ان کو فائدہ بتائیں۔ تمہیں فائدہ چاہیے، تمہیں دنیاوی فائدہ چاہیے نا، تو آؤ تمہیں بتاتے ہیں۔ زیادہ تیز کی گرمی ہو جائے تو اس کو لو جیسی مہلک بیماری لگ سکتی۔ جب شدت کی گرمی ہو، اگر وہ گرمی بہت تیز ہو، 45 سے زیادہ ڈگری اگر پہنچ جائے، ان کی حرارت اگر تیز ہو، سیلسیس بڑھ جائے، تو ایسی صورت میں آدمی کو لو جیسی مہلک بیماری لگ سکتی۔ لیکن ایک ڈاکٹر کہتا اگر کسی کو مہلک بیماری لگ جائے تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، کوئی دوائی نہیں بنی کہ اگر آدمی کو شدت کی گرمی اور لو لگ جائے تو آدمی بچ نہیں سکتا ہے، because there is no any kind of medicine۔ اس طرح کی بیماری کے لیے کوئی دوائی تیار نہیں کی گئی۔ لیکن ان سے جب پوچھا گیا کہ ذرا بتائیے اس مہلک بیماری سے بچنے کا کوئی راستہ تو ہوگا، تو اس ڈاکٹر نے ایک فارمولا اپلائی کیا اور انہوں نے کہا کہ ہاں، جو لوگ سر پر کپڑا باندھتے ہیں، جو لوگ سر پر کیپ یوز کرتے ہیں، جو لوگ سر پر ٹوپی استعمال کرتے ہیں، ان کو کبھی بھی چاہے 50 ڈگری کی گرمی کیوں نہ ہو، 60 ڈگری کی گرمی کیوں نہ ہو، اس کو کبھی بھی لو جیسی مہلک بیماری نہیں لگ سکتی۔ ان کی یہ تحقیق ہے۔ کہا کہ کیوں جی؟ کہا کہ لو، حرارت، گرمی، لو کہاں سے انسان کے اندر وہ مہلک بیماری پیدا ہوتی؟ پوری باڈی میں کہیں نہیں، بلکہ سر کا جو پچھلا حصہ، اس حصے پر اگر زیادہ گرمی ہو جائے، اگر حرارت زیادہ پیدا ہو جائے اس حصے پر، تو آدمی اس مہلک بیماری کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی ٹوپی استعمال کرتا ہے تو اس کا سر کا پیچھے کا حصہ یہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ 1450 سال پہلے، جس کو آج ڈاکٹر سائنس کے ذریعے سے پروف کرتی ہے کہ اس کے اندر فائدہ، وہ ہمارے نبی 1458 سال پہلے بتا کر چلے گئے۔ دنیا کے نفرت پرستوں، ہمارے نبی کی سنت کا یہ فائدہ جس کی تم دوائی نہیں بنا پائے، اس کی دوائی ہمارے نبی نے ٹوپی کی شکل میں بنا کر اور مسلمانوں کے لیے سنت بنا کر کے دے دیا کہ جو سنت بھی ہے اور گرمی میں لو سے اسی مہلک بیماری سے بچنے کا ایک راستہ بھی ہے۔ اگر یہ طریقہ، یہ پیغام کہیں مل سکتا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی میں مل سکتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، سنسکرت میں کہا گیا ہے، نرا شنسم مہا پریہ مسیح کے، سنسکرت ہے، رگ وید کا یہ منتر ہے، بہت مشہور منتر ہے، شلوک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نر آشنس، مطلب محمد ایسی ذات کا نام ہے جس سے لوگ بے پناہ محبت کریں گے، اتنی محبت کریں گے کہ محبت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کتنی محبت کریں گے۔ ہم لوگوں نے محمد علیہ السلام کو دیکھا نہیں دیکھا، تب بھی ان کا نام آتا ہے تو درود پڑھتے ہیں۔ ہم لوگوں نے صحابہ کو نہیں دیکھا، تب بھی صحابہ اکرام کا نام ادب و احترام سے لیتے تھے۔ ہم نے محمد علیہ السلام کی جیونی کو، ان کے اوپر ہونے والی وہی جو حضرت جبرائیل آتے تھے، ان کو بھی نہیں دیکھا۔ لیکن آج کی تاریخ میں اگر رام گری مہاراج جیسا ویکتی اگر وہ نبی پاک علیہ السلام کے شان میں کچھ بولتا ہے تو ہمارا خون کھول جاتا ہے کہ آپ نے نبی کے شان میں یہ باتیں کیوں کہی؟ بے بنیاد باتیں، بے بنیاد باتیں ہی کہتے ہیں لوگ، بالکل بے بنیاد، جس کی کوئی حقیقت نہیں، جس کی کوئی سچائی نہیں۔ میں نے اپنے خطبے کے اندر 2 منتر پڑھے۔ ابھی سب سے زیادہ کس بات پر واویلا ہے؟ کچھ نہیں ملا نبی کی زندگی میں، تو ارے تمہارے نبی تو 6 سال کی بچی سے وواہ نکاح کرتا ہے، 9 سال کی عمر میں وواہ کرتا ہے۔ ایک 50 سال کا عمر دراز شخص ایک 6 سال کی بچی سے وواہ کر رہا ہے، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اور وہ کھل کر منچ پر بولتا ہے۔ وہ شخص رام گری مہاراج صاحب، آپ جاہل ہیں، آپ کو اپنے شاستر کے بارے میں گیان نہیں ہے۔ ہم نہیں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے قرآن و حدیث کو اٹھا کر دیکھو، اپنے اگر مہا بھارت کو اٹھا کر دیکھتے تو آپ کے اس سوال کا جواب وہاں پر ملتا۔ مہا بھارت میں کہا گیا، پرماتما نے مہا بھارت کے اندر شری کرشن جی نے کھلے لفظوں میں کہا،
त्रिशदसो दशवर्षा भार्गो विन्देन नग्निकाम् एकविंशतिवर्षा वा सप्रावर्षा वाप्नुयात् यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तव तथा ग्रस्तामा वर्धते इतारा शरामा। महाभारत का मंत्र है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई 30 साल का मर्द अगर 10 वर्षा 10 साल की औरत, बेटी से, लड़की से, औरत से जिसको हैज का खून न आया हो उससे विवाह कर सकता है। त्रिशदसो, त्रि मतलब 3, एकम 1, द्वे 2, त्रीणि 3, चतुर 4, चत्वारी 4, पंचावती पंचा 5 को बोला जाता है। त्रिशदशो 10 को शद बोला जाता है, 6 को षट बोला जाता है, 7 को सप्त बोलते, 8 को अष्ट बोलते, 9 को नव बोलते, 10 को दशा बोलते। इसी में लगा दिए त्रिशदशो, त्रिशदशो, चतुर्शदशो 40, पंचाशदशो 50 और षट शदसो 60, सप्त शदसो 70। बढ़ाते जाएंगे तो मिलता जाएगा। क्या कहा? त्रिशदशो दश वर्षा, 10 बरस की लड़की से 30 बरस का मर्द विवाह कर सकता है। पढ़कर देख लेते कम से कम, नबी की जात पर कीचड़ उछालने से पहले। त्रिशदशो दश वर्षा, बरस बोलते हैं असल में कि 3 बरस, 1 बरस, 2 बरस हम लोग बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में बरस नहीं इस्तेमाल होता, वर्ष इस्तेमाल होता है, वर्षा। त्रिशदशो 30 साल का मर्द, 10 वर्षा 10 साल की बेटी से, लड़की का, कन्या से जिसको हैज ना आया। हैज उस वक्त बच्ची को आता है, लड़की को, समाज की बेटी को जब हैज जब आता है जब वो बालिग हो जाती, जब वो मैच्योर हो जाती, जब वो बुलूगत को पहुंच जाती, एंड शी इज एबल, शी हैज अ कैपेसिटी टू बी अ वेरी गुड मदर। जब वो मां बनने के लायक होती है तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला का निजाम सिस्टम है कि हैज का खून आता, जिसको माहवारी बोलते, बाज लोग MC भी बोल देते। तो उसके लिए कहा गया त्रिशदशो दश वर्षा भार्गो विन्देन नग्निकाम। नग्निकाम निकाह कर सकती है ऐसी लड़की जिसकी उम्र 10 बरस हो, और ऐसा मर्द जिसकी उम्र 30 बरस हो। और नीचे आई, नीचे कहा गया एकविंशति 21 बरस का मर्द, एकविंशति वर्षा 21 बरस का मर्द, वा सप्रा, सप्त 7 को बोलते सप्रा, वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात। 21 बरस का मर्द 7 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है। इसमें तो और कम कर दिया, 7 ही बरस की लड़की कर दी। तो इससे साफ पता चलता है कि 7 बरस की लड़की भी मां बन सकती है। अभी सन 2023 के अंदर एम्स कॉलेज, एम्स जो हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर, वहां पर एक केस सामने आया, 7 बरस की लड़की मां बनी है। जिसका मतलब महाभारत में जो ये बात लिखी हुई है एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात, ये कोई गलत नहीं है। हमारे नबी ने 50 साल की उम्र में अगर 9 साल की लड़की से विवाह किया, निकाह किया है, तो महाभारत के अनुसार गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। और फिर सामाजिक एतबार से बिल्कुल सही है। आज बच्चियां बिगड़ती है, ज्यादा उम्र की हो जाए, वक्त पर शादी न की जाए तो समाज का लड़का भी बिगड़ता और समाज की लड़की भी बिगड़ती। ज्यादा उम्र हो जाए, माँ बाप शादी नहीं कराते हैं कि नहीं हमारी बच्ची और बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं, ये पढ़ेंगे, ये डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, उसके बाद हम विवाह कराएंगे। डॉक्टर इंजीनियर तो बच्चे बच्चियां नहीं बनते, लेकिन 10-11 साल में वो बालिग जरूर हो जाते। फिर वही और वही बच्चे और बच्चियां वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ये निजाम अपना कर वो कोर्ट मैरिज करते हैं, माँ बाप के विरुद्ध जाकर, अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर, जिससे समाज का निर्माण नहीं होता, बल्कि समाज के अंदर में बीमारी पैदा होती।
یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے چکر میں سماج کی بیٹیوں کے جسم کے 7 ٹکڑے کیے جاتے، سماج کی بیٹیوں کے جسم کے 35 ٹکڑے کیے جاتے۔ اٹھاؤ دلی کا وہ کان شرد اور آفتاب کا، اگر شرد کا ان کے جسم کے 50-35 ٹکڑے کیے گئے تو یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والا رشتہ تھا۔ پشکر دھامی جی کو سمجھائیں جو کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، لڑکا دوست لڑکی دوستی بن سکتی ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ ہمارا اسلام منع کرتا، لڑکی سے تبھی بات کی جا سکتی ہے جب اس سے نکاح ہو جائے، لڑکی سے تبھی نکاح کی جا سکتی ہے جب وہ لڑکی آپ کی مذہب کی ہو۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا۔ کوئی اگر مومن لڑکا کسی غیر مومن لڑکی سے بیاہ کرنا چاہے، not acceptable۔ کوئی بھی غیر مومن لڑکی کسی مومن لڑکے سے نکاح کرنا چاہے تو اس not acceptable، وہ قابل قبول نہیں، یہ اس سسٹم کے خلاف ہے۔ ہمارے نبی نے بتایا کہ اگر تم کو سماج کے اندر ایک بہتر سوسائٹی پیدا کرنا ہو تو کسی عورت سے، اگر تمہیں کسی عورت سے رشتہ بنانا ہے تو ناجائز سمبند مت بناؤ، اس سے وواہ کرو، اس سے شادی کرو، اس لیے کہ شادی کی وجہ سے تمہارے نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی اور اس عورت کو ایک عزت ملتی ہے، بیکاز اس لیے کہ وہ ایک بیوی بن گئی، وہ ایک شریک حیات بن گئی۔ لیکن جو خواہ اسی بنا نکاح کے رشتے بناتے، یہ جو ہماری بچیاں مرتد ہوتی، اپنے عاشق کے دل فیک ڈائیلاگ پر مر مٹتی کہ تمہیں ہماری چاند ہو، ہم چاند پر جائیں گے، تارے توڑ کر لائیں گے، لڑکیاں پاگل بن جاتی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ ناجائز سمبند کو کہتے ہو کہ یہ ماڈرنائزیشن ہے، یہ لیو ان ریلیشن ہے، یہ کھوکھلا کرنے والا، یہ سسٹم، یہ سماج کو برباد کرنے والا نظام دنیا اپلائی کرنا چاہتی۔ سب سے بہتر نظام وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو بتایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں، سماج کے اندر اگر بہتر سوسائٹی کو پیدا کرنا ہے اپنے معاشرے میں، ناجائز سمبند نہیں، ناجائز تعلقات نہیں، موبائل والا رشتہ نہیں، من استطاعت منکم الباء فلیتزوج، چاہیے کہ وہ شادی کرے اس آدمی کو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کو شادی کی خواہش ہے اور وہ آدمی نان نفقہ دے سکتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا پیغام۔ اور جس آدمی کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے، وہ نکاح نہیں کر سکتا، یعنی اس کا خرچ نہیں دے سکتا ہے، لیکن نکاح کرنے کی سکت ہے، یعنی اس کے اندر شہوانی ڈیزائر ہے، طاقت ہے، جسمانی اعتبار سے بیوی کے لیے وہ صحیح ہے، لیکن چونکہ خرچ نہیں ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہے، دولت نہیں ہے، گھر نہیں ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فعلیہ بالصوم، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ سیکس کو کم کرنے کے لیے کوئی ٹونک نہیں بنی، کوئی دوائی نہیں بنی دنیا میں۔ سیکس کو کم کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے دوائی تو بنی ہے، لیکن شہوانی قوت کو کم کرنے کے لیے کوئی ٹونک نہیں ہے۔ مجھے بتائے کوئی ڈاکٹر کہ نہیں مولانا آپ غلط بول رہے ہیں، لیکن بڑھانے کے لیے دوائی ہے، گھٹانے کے لیے دوائی نہیں ہے۔ لیکن گھٹانے کی دوائی اگر دیکھنی ہے تو جناب محمد رسول اللہ کا فرمان اٹھاؤ۔ محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس آدمی میں طاقت نہیں ہے بیوی کے خرچ کو برداشت کر سکے تو ایسے آدمی کے لیے ضروری ہے فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، چونکہ روزہ رکھنے سے آدمی کی شہوانی قوت کم ہو جاتی ہے، اس طاقت کو وہ روزہ توڑ دیتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں تک سوچ کر گئے، اور آپ فرماتے ہو کہ جناب آپ کے نبی تو بڑے دھارمک تھے، آپ کے نبی تو کوئی ایسا میسج اور پیغام ہے ہی نہیں جو اس ماڈرن زمانے میں ہم نبی کی بات پر اگر عمل کریں تو ہم 100% کامیاب ہو سکیں۔ خواہ مخواہ ایک بات کو لے لیتے ہیں کہ آپ کے نبی نے 6 سال کی عمر میں وواہ کیا، آپ علیہ السلام نے زبردستی وواہ کیا تھا، بلکہ بعض روایت میں تو یہ ہے کہ اماں عائشہ سے جب نکاح ہوا، آپ علیہ السلام کی جو پہلی شادی ہوئی ہے وہ 25 سال کی عمر میں ہوئی۔ کوئی ہینڈسم لڑکا، ویل کوالیفائیڈ ہو، ڈاکٹر ہو،
انجینئر ہو، اچھا ہو، خوبصورت ہو، لک لائک ہینڈسم، بہت اچھا دکھتا ہو، اگر اس کی شادی اگر اس سے یوں کہے، اس سے بتایا جائے، اس کے ماں باپ یوں کہیں کہ بیٹا تم 25 سال کے ہو گئے ہو، تم تو جاب میں بھی ہو، گورنمنٹ جاب میں ہو، بہار میں تو سرکاری نوکری مل جائے تو سمجھ لیتے ہیں کہ آدھی جنت ملی گئی ہے، بڑی محنت اور مشقت کرتے ہیں ہمارے نوجوان اس کے لیے، بہرحال پھر بھی نہیں ملتا۔ بہار کے اندر کی جو مسلمانوں کی آبادی 3.5 کروڑ کی، مسلمانوں کے لیے جو نوکریاں ملنی چاہیے تھے مردم شماری یا جاتی جن گننا کے حساب سے تقریباً 3.5 لاکھ نوکری ملنی چاہیے، صرف 1.5 لاکھ نوکری دے کر آپ کو لولی پاپ تھما دیا گیا ہے۔ بہار کی صرف بات کر رہا ہوں، بہرحال چلیے ہم تو دعا کرتے ہیں کہ گورنمنٹ سب کو نوکری دے، ہمارے بچے جو ڈی ایل ایڈ بی ایڈ کرواتے ہیں ان سے سی ٹیٹ نکلواتے ہیں، پھر بی پی ایس سی میں بٹھاتے ہیں، بیٹھ کر بیچارے محنت بھی کرتے ہیں لیکن ایمانداری سے ان کو نوکری دے دیجیے۔ تو 25 سال کی عمر کا بچہ لڑکا ہے، ٹیچر بھی ہے، ہیڈ پوسٹ پہ ہے، بلکہ ہائی سکول میں ٹیچر ہے، اس کو اس کی ماں کہ یوں کہے کہ بیٹا تمہاری شادی طے ہو گئی، خوش ہوگا، لیکن وہ کہے گا کہ امی لڑکی کون ہے؟ تو اس کی ماں کہے گی کہ بیٹا لڑکی 40 سال کی ہے اور وہ 2 مرتبہ پہلے شادی بھی ہو چکی ہے۔ وہ لڑکا چپ چاپ ماں کے سمان میں تو کچھ نہیں بولے گا کہ ماں کہیں ناراض ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھر میں جا کے پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لے گا، لیکن اس 40 سال کی عمر دراز عورت سے کبھی وواہ نہیں کرے گا۔ لڑکا کیا کہے گا؟ پاگل ہو تو ماں میں تو دیکھو ہٹا کٹا، میرے میں کوئی کمی نہیں ہے، تو 40 سال کی عمر دراز عورت سے کیوں وواہ کرا رہی ہو؟ کوئی بھی بول سکتا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہ نہیں کیا؟ سب سے پہلا نکاح، پہلی شادی کب بھی محمد علیہ السلام کے نوجوانوں 25 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام، اور آپ بڑے تاجر تھے، آپ کے پاس 50,000 روپے ہوتا تھا، وہ پوپو خریدتے سیلفی کے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے تاجر تھے، تاجر 15 سال کی عمر سے 40 سال کی عمر تک محمد رسول اللہ نے تجارت کی، بڑے کاروباری تھے محمد علیہ السلام۔ الصادق اور الامین کا خطاب آپ کو کاروبار کی وجہ سے ملا تھا۔ سائب بن قیس المخزومی نے یہ ٹائٹل آپ کو دیا تھا، یہ خطاب آپ کو دیا تھا، کہ یہودی نے، یہ جو آج یہودی بم برسا رہے ہیں، آج جو یہودی ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوا ہے، یہ یہودی آپ علیہ السلام کی حقیقت کو جانتے تھے، اور سب سے پہلے جو وقف کیا ہے پراپرٹی کو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 7 باغات وقف کیے۔ وقف کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے، وقف کا تعلق، وقف کی پراپرٹی کا تعلق ہماری شریعت سے ہے۔ آپ علیہ السلام کو وہ جو باغات وقف کیے گئے آپ علیہ السلام نے کیے، وہ ایک یہودی نے دیا تھا۔ جنگ بدر کے موقع پر اس یہودی نے وصیت کی تھی کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے یہ باغات محمد علیہ السلام کو دے دیا جائے۔ جنگ بدر کے موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باغات ملے تو آپ نے فوراً 1-2 دن کے اندر ان تمام باغات کو وقف کر دیا کہ جاؤ اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں کے لیے وقف کرتا۔ وقف کی پراپرٹی اسے ہی بولتے جس کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا جائے، اور وقف کا جو مالک ہوتا ہے پراپرٹی کا، نگراں جو ہوتا اس کا مالک اللہ ہوتا، اس کا مالک کوئی ہم اور آپ نہیں ہو سکتے۔ اتنا ہو سکتا ہے کہ دیکھ بھال کر سکتے، جیسے سامنے یہ مسجد ہے، اس مسجد کا دیکھ بھال کرنے والا اس کا امام یا اس کا متولی ہو سکتا، لیکن امام یا متولی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس مسجد کی زمین کو بیچ دے یا اس مسجد کی کسی ایک اینٹ کو اٹھا کر بیچ دے، فروخت کر دے اپنے کسی دوسرے کام کے لیے، نوٹ الاؤ، جائز نہیں۔ تو بھارت کے اندر جب 9.5 لاکھ ایکڑ زمین وقف کی ہے تو مسٹر پرائم منسٹر کو کس نے اجازت دی ہے کہ تم قانون لاؤ اور سنشودھن پاس کرو اور وقف کی پراپرٹی کو اپنے ڈپلیکیٹ خداؤں کو خوش کرنے کے لیے، امبانی اور اڈانی کو خوش کرنے کے لیے 4,000 اسکوائر فٹ کی وہ زمین جس کے اندر دنیا کی انٹیلیا جنت بنائی گئی ہے، وہ وقف کی پراپرٹی ہے۔ جب شریعت اجازت نہیں دیتی ہے
मुतवल्ली को, चेयरमैन को वक्त की प्रॉपर्टी को बेचने का, तो आप तो फिर भी चेयरमैन नहीं है, आपको उसके ऊपर दखलंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। ये हमारा मामला है, ये हमारा धार्मिक मामला है। अगर आपको काम करना है तो आप कीजिए काम। डॉक्टर रहाना की मौत हो गई, आप इस तरह कानून बनाइए कि इस तरह के रेप करने वाले को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। आपको बड़ा दर्द है, इस देश को तरक्की में बदलना चाहते हैं, तो उठाइए आप ऐसा कलम और बनाइए कानून कि वो नेपाल की वो मासूम लड़की लक्ष्मी, जिसके जिस्म के 60 टुकड़े किए गए, 60 टुकड़े हुए उसके जिस्म के, उसके दोस्त ने किया और उसको काट कर एक फ्रिज के अंदर डाल दिया जाता है। 20-25 दिन के बाद उसकी लाश निकाली जाती है। अगर आपको कानून बनाना तो आप इस पर कानून बनाओ और इस तरह के रेपिस्ट को बरसरेआम लोगों के सामने फांसी पर लटकाओ, ताकि उन लोगों को और आने वाली नस्ल को सजा में उनको एक सबक मिले कि किसी की बेटी की इज्जत पर हाथ डालने का क्या अंजाम होता। इस पर तो नहीं करेंगे। आपके ही लोग रेप करते हैं और आपके ही लोग घोटाले करते हैं, इसके ऊपर में कोई कानून, कोई संशोधन और कोई प्रावधान नहीं। अगर है तो जिसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं, उस पर आकर के कानून बनाते हैं, कानून लेकर आते हैं। बैरक है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी 25 साल की उम्र में हुई। और ऐसा नहीं कि 2 साल 3 साल के बाद आपने शादी बदल दी, यानी दूसरी शादी कर ली आपने, उनको तलाक दे दिया या उनको भी रखा, दूसरी शादी कर ली। नहीं, जब तक अम्मा खदीजतुल कुबरा रही है साथ में, आप अलैहिस्सलाम ने दूसरी शादी नहीं की, दूसरा विवाह नहीं किया। कब तक? 40 साल की उम्र की लड़की औरत से 25 साल की उम्र आपकी हुई, आप 50 साल के हो गए। 40 साल 49 साल 7 महीने के जब हो गए, खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र तकरीबन 65 साल हो गई, आपने दूसरा विवाह नहीं किया। रामगिरी महाराज साहब, अगर हमारे नबी को अगर इतना ही शौक था, अगर शौकियाना शादी आप करते, तो आप पूरी जवानी एक उम्र दराज औरत के साथ कभी भी नहीं बिताते। एक एग्जाम्पल है पूरी दुनिया के लोगों के लिए। दूसरी शादी आपने की। अम्मा खदीजतुल कुबरा के इंतकाल के बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अम्मा आयशा से निकाह किया और उनके माँ बाप ने, उनके पेरेंट्स ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने निकाह पढ़ाया। दैन महर भी उन्होंने तय किया, 400 दिरहम अबू बकर सिद्दीक ने। और जब हिजरत करके मदीना पहुंचे हैं तो अबू बकर सिद्दीक एक रोज आकर बोलते हैं, अल्लाह के नबी, आप अपनी बीवी को कहीं क्यों नहीं लेकर आ जाते, आयशा बड़ी हो गई है। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अच्छा, मेरे पास देन महर के पैसे नहीं है, महर नहीं दे सकता, बिकॉज आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास दौलत नहीं। तो उस वक्त अबू बकर सिद्दीक ने अपने खजाने में से 400 दिरहम नहीं 500 दिरहम दिया आप अलैहिस्सलाम को कि ये लीजिए और आप अपनी बीवी को लेकर आइए, उनके देन महर की रकम दे दीजिए। आप फिर आप अलैहिस्सलाम ने अंसारी औरत को भेजा है। तब खदीजा अम्मा आयशा, जो कितनी उम्र थी उस वक्त? 9 साल। और 9 साल की उम्र में कोई बच्ची नहीं थी। 9 साल की उम्र में सऊदी में चले जाएं आप, अरब में, जजीरतुल अरब में गर्म माहौल है, गर्म आबो हवा है, वहां का मौसम गर्म है। और गर्म की वजह से 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल की उम्र का बच्चा और बच्चे बालिग हो जाती, यानी वो ज्यादा उनकी उम्र दिखने लगती। जैसे चाइना का आदमी अगर आपके सामने 50 साल की उम्र का आपके सामने रखा जाए तो आपको देखकर ऐसा लगेगा कि भाई ये 20 साल का यंग है, क्योंकि चाइना के आदमी, वहां का माहौल वैसा है, नाटे नाटे होते हैं, छोटे छोटे। यही नेपाल चले जाएं, नेपाली को देख लीजिए, उसकी उम्र है 50 साल, आपको दिखने में लगेगा कि ये 30 साल का है। आप गोरे गोरे हैं, गोरे चिट्टे हैं, बघेली के लोग। आप चले जाइए केरला, केरला में सारे काली शरण मिलेंगे, आपको काले कलोटे मिलेंगे। क्या गुना है केरला के लोगों का, क्यों काले मिलते हैं वहां पे? ये डिपेंड करता है क्लाइमेट पे, वेदर पे, मौसम पे डिपेंड करता है। इसमें हमारा और आपका कोई वो नहीं है कि हम बिहार के अंदर हैं, सुपौल के अंदर हैं, हम खूबसूरत हैं तो अल्लाह यही खूबसूरत इंसानों को पैदा करता है। तो क्या अल्लाह बदसूरत इंसानों को केरला में पैदा करता है? ऐसा नहीं है। वहां की आबो हवा ही की तासीर ऐसी है, उसकी वजह से लोग वहां पर काले पैदा होते हैं।
اور جو گرم علاقہ ایریا ہوتا ہے، بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، وہاں پر لوگ گورے ہوتے، یا جہاں بہت زیادہ، یہ اللہ کا نظام ہے، کہیں پر سرد علاقہ ہوتا ہے، بہت ٹھنڈ ہوتا ہے، وہاں کے بھی لوگ گورے ہوتے. تو وہاں کے علاقے کے ماحول پر، وہاں کے آب و ہوا پر ڈیپینڈ کرتا ہے. سمجھانا یہ چاہتا ہوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ سے وواہ کیا، 9 سال کی عمر میں بالغہ ہو چکی تھی. اور سن لو دنیا والو، اما عائشہ کوئی بچی نہیں تھی. اما عائشہ وہ ہیں جن کی صداقت میں رب قرآن کریم میں 17 آیتیں اتارتا ہے. اما عائشہ وہ تھی جن کی برکت سے تیمم جیسا مبارک مسئلہ قوم کو، امت کو ملا ہے. اما عائشہ وہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ کے بعد ہم تک اور آپ تک سب سے زیادہ حدیث اگر پہنچی ہے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے سے پہنچی. تقریباً 2210 حدیثیں پہنچی. بخاری بڑی کتاب ہے حدیث کی، مسلم بڑی کتاب ہے حدیث کی. اما عائشہ کی 250 پونے 300 حدیثیں اس کے اندر ذکر کی گئی. یہ ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. جب صحابہ کا کوئی مسئلہ اٹکتا تھا اللہ کے نبی کے وفات کے بعد، تو سب سے پہلے اما عائشہ کے پاس صحابہ پہنچتے تھے کہ اما عائشہ اس مسئلے کا کیا سمادھان. وہ اما عائشہ اس کے بارے میں غلط بولتے ہو، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ کو نالج نہیں، آپ کو گیان نہیں اپنے شاستر کے بارے میں. شریمد بھگوت گیتا ہے کہتا ہے کہ گیان پراپت کرو. پہلے ادارا سروے ویتے کیانی تاتمے ومیمتم آستتہ صحیح اکتاتما مامیوا متمام گتی. صاف لفظوں میں گیتا کہتی ہے، کھلے لفظوں کے اندر میں گیان پراپت کرو. گیان، جاہل مت بنو، ان پڑھ گوار مت بنو، پڑھو اپنے شاستروں کو، تب جا کر کوئی بات لوگوں کے سامنے پیش کرو. اللہ کے نبی نے جو سماج کو پاک کرنے کا جو بہتر طریقہ شادی کی شکل میں بتایا، وہ بھی منوسمرتی میں، وہ منتر میں نے پڑھا، اس کے اندر ہے یتھا وایوں سماشریتے سرو جیونتے جنتما تتھاگرستاما ورتتے اتارا شراما. اے نوجوانوں، میں نے اس لیے بولا چونکہ نوجوان کا لفظ ہے، یہ ہم نے تحقیق کی ہے اس کے اوپر. اس طرح کے منتر اور اشلوک ڈھونڈ کر نکالتے ہیں، اس کی پھر 3 4 5 جگہ پر اس کے معنی اور میننگ کو ملاتے ہیں، اس کے بعد لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی. اسی لیے لوگ چترویدی شاید جوڑ دیتے، حالانکہ چترویدی ایک تہمت ہے میرے ساتھ. کئی مرتبہ بولتا ہوں، میں تو ایک بڑی طالب علم ہوں اور میری نسبت دارالعلوم دیوبند سے ہے، اس کی وجہ سے آپ لوگ زیادہ لگانا چاہیں تو قاسمی لگا دیں. جب یہ معاملہ آیا مہاراشٹر میں تو وہاں پر لوگ بہت زیادہ چنتت ہوئے. میرے پاس میسج آیا کہ مولانا کیا ایسی ہم تو حدیث میں سمجھائیں، قرآن پڑھ کر بتائیں، تو وہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں. ہمارے ایک پروگرام ہے بہت بڑا، ایک بہت عالی شان پروگرام ہے، اس کے اندر میں 5 دھرم گرو کو ہم نے بلایا ہے اور آپ کو اما عائشہ کی صداقت کو پیش کرنا ان کی کتابوں میں. 1 مہینہ ہو گئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، تب جا کر ہم کو یہ ایک اشلوک، ایک منتر ملا جس کے اندر کہا گیا تری شدشو دش ورشا بھار گووند نگنکام ایک ابھنشتی ورشا وا سپرا ورشا باپ میا. اس کے اندر کہا گیا. ہم نے کہا کہ ارے بھائی اس میں تو اور اچھی باتیں کہی گئی ہیں، یعنی ہمارے نبی نے تو 9 سال، یہاں تو 7 سال کی بات کہی گئی. ہم نے کہا کہ اگر ان کو اعتراض ہونا چاہیے، ہم نے کہا کہ لیجئے یہ منتر ہے، اس کے اندر کہا گیا. اور ایک چیز اور بھی کہ آپ علیہ السلام نے کیوں اتنی شادی کی، آپ علیہ السلام نے کیوں اتنا وواہ کیا، اور کیا ضرورت ہے وواہ مسلمان وقت سے پہلے کر دیتے. بھارت کے اندر ہماری اسلامک شریعت میں لڑکی کی نکاح کا ٹائم 12 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی. نکاح کبھی بھی ان کا ہو سکتا ہے، اگر وہ بالغ نہیں ہے تو ان کے پیرنٹس ان کا نکاح کر سکتے ہیں اگر ضرورت پڑ جائے. لیکن بھارت کے سنویدھان میں لڑکی 18 سال کی ہو، لڑکا 21 سال کا ہو. شریعت اسلام میں لڑکی 12 سال کی ہو، لڑکا 14 سال کا ہو. شریعت کے اندر دونوں باتیں سامنے رکھ رہا ہوں، ورنہ پھر کوئی کیس بک کرے گا اور کہے گا کہ مولانا عبداللہ تو اپنے مذہب کو پروموٹ کر رہے ہیں دیش کے قانون اور سنویدھان کے ورد جا کر. تو خیر ہم ایسا نہیں، ہم تینوں چیزوں کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو پیغام بتایا شادی کے تعلق سے، وہ منوسمرتی میں بھی ایک منتر مہا بھارت کا، ایک منتر منوسمرتی کا. میں نے خود تحقیق کی ہے اس پر، آپ پڑھیے.
1985 کی جو ایڈیشن ہے مہابھارت کی منوسمرتی کی، اس میں یہ دونوں منتر لکھے ہوئے۔ عبداللہ جھوٹ بولتا ہے تو میری منہ میں تالے لگا دیجئے گا، میری زبان کو کینچی اسے کاٹ دیجئے گا کہ عبداللہ جھوٹ بولتے ہو، نہیں تو رامگری مہاراج صاحب جواب پیش کیجئے۔ آپ اس منتر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شادی سے سماج کے اندر ترقی ہوتی، سماج کے اندر ترقی ہوتی، مطلب نسل بڑھتی ہے شادی سے، حرامی ان نسل سے نہیں۔ بنا شادی کا جو رشتہ بنائے گا اس سے حرامی بچے پیدا ہوں گے، حرامی نسل بچے پیدا ہوں گے۔ اس کو پاک کرنا ہے تو شادی کرو، یہی بات منوسمرتی میں کہی گئی، کھلے لفظوں میں کہی گئی۔ یہ تھا وایوم، اے نوجوانوں، سماشرتے سرو جیونتے جنتوا، جس طرح ہوا انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، ایسے ہی خوشحال لائف کے لیے having a happy marriage life in the form of wife۔ کہا گیا کہ جس طرح ہوا انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، ایسے ہی انسان کو تتھا گرستاما ورتتے اتارا شراما، تتھا گرستاما، گرست یعنی نسل کو بڑھانے کے لیے، گرست کو بڑھانے کے لیے انسان کی زندگی میں بیوی ضروری ہے، گرل فرینڈ ضروری نہیں ہے، بیوی ضروری ہے۔ ہمارے نوجوان جو راتوں کو موبائل کے اندر میسج ڈیلیور کرتے ہیں، ہلو ہاؤ آر یو، ہاؤ ڈو یو فیل ٹونائٹ، تھوڑا بہت انگلش ٹوٹے پھوٹے جملوں میں بولتے ہیں تاکہ امپریس کر سکے، ناجائز ہے، قرآن و شریعت کے خلاف ہے۔ اپنی زندگی کو پاک کرو، نبی پاک علیہ السلام کی جیونی کو اپنانے کی کوشش کرو، انشاءاللہ دنیا آپ کے قدموں کے اندر ہوگی۔ اگر آپ ویسا ایمان پیدا کرتے ہو تو آپ کے قدموں میں ہوگی۔ ویسی محبت نہیں، اللہ کے نبی سے جو محبت کرے گا اس کو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی خود دکھا دے گا۔ دیکھ لیجیے آپ، سرزمین غزہ پٹی پچھلے 13 مہینے سے RDX کئی ہزار ٹن RDX گرایا گیا سرزمین غزہ میں۔ غزہ پٹی مٹ گئے؟ نہیں مٹا۔ ایک معصوم سی بچی اپنی چھوٹی بہن کو کندھے پر لے کر جا رہی ہے، نہ اس کے ماں بچے، نہ اس کی ماں بچی ہے، نہ اس کا باپ بچا ہے، نہ کوئی اور ریلیٹیو بچے۔ وہ کھانے کے لیے اپنی اس بہن کو کھلانے کے لیے ابھی پوری دنیا کے ورلڈ لیول کے سوشل میڈیا کے اندر اس کی یہ تصویر گردش کر رہی ہے۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، 24 دن ہو گئے اس کے اوپر ملبہ گرا ہوا ہے، اور وہ بچہ ایک کھڑکی، ایک تھوڑی سی جگہ ہے، اس کے طرف سے وہ بچہ ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ معصوم سا تقریباً 1.5 سال کا یا 2 سال کا وہ بچہ ہے، اس کو پھر ریسکیو کیا گیا ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سرزمین غزہ پٹی میں یہ اسرائیل تقریباً آئرن ڈوم ان کے پاس، دنیا کی ساری جدید ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے۔ پچھلے 13 مہینے سے بم برسا رہا ہے، 40 کلومیٹر لمبا، 12 کلومیٹر چوڑا یہ ایک علاقہ ہے۔ پتا ہے آپ کو یہ زمین، یہ علاقہ کھنڈر میں بدل دیا گیا، لیکن وہاں جتنے بھی مسلمان بچے ہیں انہوں نے اپنا سر نہیں جھکایا۔ وہ یہی کہتے ہیں ہم نبی کے امتی ہیں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم وہ شیب ابی طالب علی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ شیب ابی طالب کی تاریخ یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام جب مکہ المکرمہ میں لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کے لیے پہنچے لوگوں کے بیچ، تو اپنوں نے آپ علیہ السلام کا بائیکاٹ کیا، اور تقریباً 3 سال تک نبی پاک علیہ السلام کو ایک گھاٹی میں بند کر دیا گیا، اور یوں کہا کہ یہاں سے تم نکل نہیں سکتے ہو۔ محمد اپنے چاہنے والوں کو لے کر اس کو مقید کر دیا گیا، اسی کے اندر رہو۔ کھانے کے جو بھی اسباب تھے 2 سال، 1.5 سال، 1 سال کے بعد وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی تھی۔ صحابہ کیا کھاتے؟ وہاں پر جو درخت لگے ہوئے تھے اس کے پتے چبا چبا کر رہا کرتے تھے۔ ماؤں کے چھاتیوں میں دودھ نہیں تھا، بچے سر پٹک کر رونے لگے، مرنے لگے تھے۔ مائیں بچے سے پہلے اپنے آپ کی جان دینے پر راضی ہو گئی تھی کہ ہم اپنے بچوں کو تڑپ کر مرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو وہ سرزمین غزہ پٹی کے لوگ اتنے ظلم و تشدد، RDX اور کراسنگ توپ، بیلسٹک میزائل کے نیچے کھڑے ہو کر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں،
ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، اور یہ جملہ ان کی زبان پر ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے۔ میرے بھائیوں، ان کی اسی ایمانی طاقت کی وجہ سے زیادہ نہیں ہے تعداد میں، جہاں 5 لاکھ آرمی اسرائیل کے پاس ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس، رات و دن بم برسا رہا ہے، لیکن سرزمین غزہ پٹی میں صرف 5000 نوجوان ہیں جنہوں نے اسرائیل کے غرور کو مٹی میں ملایا، اسرائیل کے گھمنڈ کو چور چور کیا ہے۔ آج وہاں سے ناک رگڑ کر نکلنے پر مجبور ہو رہا ہے کہ ہم ان سے کبھی جیت نہیں سکتے۔ یہ شاید نبی کے عاشق ہے۔ پتا ہے وہ 5000 کون لوگ؟ وہ 5000 نوجوان وہ ہیں جن میں سے 3500 نوجوان حافظ قرآن ہے، جن کے سینے میں قرآن ہے، جو سر پہ کفن باندھ کر اسرائیل کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ آج تک یہ ہوتی ہے ایمان کی حالت، یہ ہوتی ہے نبی سے محبت۔ اگر آپ بھی نبی سے محبت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد آپ کے قدم چومے گی۔ ہمیں اور آپ کو محبت نہیں، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الکریم نامی مسلمان بن گئے۔ زندگی میں نماز نہیں ہے، جھوٹ بہت بولتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں۔ پچھلے 13 مہینے میں 40,000 حافظ قرآن بنے ہیں غزہ پٹی میں، 40,000۔ یعنی جب بم برسنا شروع ہوا تو حافظ بننے شروع ہوئے۔ اور جو حماس کھل کر بولا مجھے نہیں ڈر لگتا، بیکاز انڈین کانسٹیٹیوشن الاؤ می، بھارت کا سنویدھان ہمیں اجازت دیتا بولنے کے لیے، فریڈم آف کنشنس، فریڈم آف ایکسپریشن، بولنے کی آزادی، فریڈم آف اسپیچ ہے، آرٹیکل نمبر 19 کے اندر۔ 5000 نوجوان ہیں حماس کے، اور ادھر 5 لاکھ آرمی ہیں جن کے پاس آئرن ڈوم ہے، سب کچھ ہے، RDX ہے، ایک سے ایک ٹیکنالوجی ہے، سب کچھ ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ 5000 حماس کے نوجوانوں کو ہٹا نہیں سکے۔ کون سی مدد ہے؟ وہ قرآن کی مدد ہے، وہ ایمان کی مدد ہے، وہ اللہ کی مدد ہے۔ آپ کہیں گے کہ مولانا آخر پھر وہ لوگ فتح کیوں نہیں پا رہے؟ ارے ان لوگوں کو ختم نہیں کر پائے، اس پر قبضہ ہی نہیں کر پایا اسرائیل ابھی تک۔ یہ اس سے بڑی فتح کیا ہو سکتی ہے حماس والوں کے لیے، اور اس اسرائیل کے لیے اس سے بڑی ذلت کیا ہے؟ امریکہ جس کے ساتھ کھڑا ہو، شیطان کا دادا بن کر ہم تمہارے ساتھ ہیں، تب بھی وہ کچھ نہیں کر پایا، قبضہ نہیں کر پایا پچھلے 13 مہینے میں۔ تو اس سے بڑی شکست اور کیا ہو سکتی، ذلت اور رسوائی کیا ہو سکتی؟ میں صرف اس لیے ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں، آج بھی اگر آپ کا ایمان مضبوط ہو، آپ کا عقیدہ مضبوط ہو، تو اللہ کی مدد ڈائریکٹ آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد اللہ نے ڈائریکٹ کی تھی نا۔ ہم جانتے ہیں کہ یہاں کوئی ابراہیم نہیں ہے اور ڈائریکٹ مدد نہیں آ سکتی، لیکن ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں، کم سے کم ہمیں کچھ تو سبق لینا چاہیے۔ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ ذرا مدد کرو۔ جبرائیل آئے، اے خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہے۔ اے ابراہیم، آپ اشارہ تو کر دیجئے، یہ جو 3 مہینے سے نمرود نے آگ جلائی ہے نا آپ کو جلانے کے لیے، یہ جو آج اتر پردیش میں بلڈوزر کھڑا کیا گیا ہے نا غریب اور مظلوم مسلمانوں کے گھروں کو توڑنے کے لیے، لال بجک کرنے، تو رب کہتا ہے فرشتے سے جاؤ دکھاؤ طاقت جبرائیل، تجھ سے بڑی طاقت ان کے بلڈوزر میں نہیں ہے، تجھ سے بڑی طاقت نمرود کی آگ میں نہیں ہے، جاؤ تم ذرا مقابلہ کرو۔ میں تھوڑا ملاتا ہوں واقعات کو تاکہ آپ کو صبر ہو سکے، آپ کی ہمت مضبوط ہو سکے۔ اگر کل نمرود تھا تو اس کے بالمقابل آج اس کا جانشی بھارت کے اندر، اتر پردیش کے اندر لال بجکر۔ اگر کوئی نمرود تھا تو آج کی تاریخ میں بھارت کے اندر مظلوموں کا قاتل کرسی اقتدار پر بیٹھا ہوا۔ اسی لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں حضرت ابراہیم جیسا ایمانی قوت دکھانے کی ضرورت ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ جتانے کی ضرورت ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت ابراہیم نے کہا کہ جاؤ، مجھے I don't need
اور اب مجھے تمہاری ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ میرا رب دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بالکل اللہ دیکھ رہا۔ کہا مجھے اللہ کافی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جاؤ مجھے میرا اللہ کافی، جبرائیل تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ نے دیکھا کہ میرے بندے کو مجھ پر اتنا بھروسہ ہے تو میں جبرائیل کے ذریعے بھیج کر مدد کرواؤں؟ نہیں، ڈائریکٹ اللہ کہتا یا نار کونی۔ جب رب کا بندہ، جب اس کا یقین رب سے مضبوط کنیکٹ ہو جاتا ہے تو اللہ کے بیچ میں وہ جو ہوتے ہیں نا بیچ میں قاصد، وہ حصہ غائب کر دیتا، پھر ڈائریکٹ آتا ہے اللہ کہ جب تم مجھ سے مدد کر مانگ رہا ہے، جب تم مجھ سے محبت کر رہا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین کو ایک طرف، تمام فرشتے ایک طرف، تعجب میں ہے کیا ہوگا؟ حضرت ابراہیم تو آگ میں جل کر راکھ ہو جائیں گے، لیکن جب یہ جملہ سنا حضرت ابراہیم کا اللہ نے کہ جاؤ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ مجھے کافی ہے، یعنی اتنا یقین اگر تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے لوگوں، اے فرشتوں، ہٹو، مجھے میرے محبوب کی مدد کرنے دو، مجھے میرے خلیل کی مدد کرنے دو، اور ڈائریکٹ آگ کا آرڈر ہوتا، ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے یا نار کونی، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ اسی صفت کو کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آج یہ فرعون کے چہرے ہیں تو اللہ آج بھی موجود ہے، اگر یہ آج نمرود کے دوست ہیں تو اللہ آج بھی موجود ہے۔ اسی لیے میرے دوستوں مسلمانوں، ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، نبی سے محبت نہیں ہے، بالکل نہیں۔ ایک سنت پر کوئی عمل کر لے، آج دکھا دیں مجھے کہ ہاں بھائی ہم ہاتھ دھونے والی سنت پر عمل کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت ہے، بہت کم ملتا۔ 100 نوجوانوں کو ڈھونڈیے، ان سے کہیے کہ ذرا 2-3 سنت سنائیے، تو اگر نبی سے محبت ہے وہ یہ کہیں گے کہ مولانا یاد نہیں آتا، پتہ نہیں، یہی کہیں گے آپ کے سامنے۔ لیکن نہیں دوستو، نبی سے محبت ہوگی تو اللہ کی نصرت اور مدد آئے گی، چونکہ نبی سے محبت کرنے کی وجہ سے آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ ایک صحابی تھی، محبت، ابھی ایک منتر پڑھا تھا، نرا شنسم مہا پریہ مسیح کی پوری دنیا میں سب سے زیادہ چاہنے والا اگر کسی کو میسر ہوا ہے، کسی ذات کو چاہنے والے لوگ ملے ہیں تو محمد کی ذات ہے۔ نرا شنس مہا پریہ مسیح کی سب سے زیادہ محبت کرنے والے محمد علیہ السلام کو ملے صحابی۔ جنگ احد کا موقع ہے، تیر آ رہا ہے، ایک صحابی نے فوراً جا کر آپ علیہ السلام کو گلے سے لگایا، چمٹ گئے، پیچھے تیر لگتا ہے، 1 نہیں 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90 تیر لگے۔ جب تیر لگ چکے وہ صحابی شہادت کے قریب پہنچنے والے، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ میرے پیارے صحابی، تم نے پیٹھ کیوں کیا میرے طرف، تم نے منہ کیوں کیا، سامنے تم نے اپنے سینے کو کیوں نہیں کیا، ذرا بتاؤ؟ تو صحابی نے کہا یا اللہ کے نبی، اگر میں سامنے منہ کرتا، پیٹھ آپ کی طرف رکھتا تو کہیں تیر کو آتا ہوا دیکھ کر میں ڈر کر ہٹ جاتا تو وہ تیر آپ کو نقصان پہنچا سکتا تھا، اس لیے میرے دل کو یہ گوارا نہیں کہ میری موجودگی میں میں زندہ رہوں اور آپ کو تیر لگ جائے، اسی لیے میں نے آپ کی طرف اپنا سینہ کیا اور پیچھے پشت کر دی، جتنی بھی تیر لگنا ہو، جتنے بھی تفنگ لگنا ہو لگ جائے۔ یہ ابو دجانہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن نبی کی ذات کو ذرا برابر تکلیف پہنچے یہ ابو دجانہ کو بالکل برداشت نہیں ہے۔ ایسی محبت کرنے والی ہستی نبی پاک علیہ السلام کو ملی ہے، دنیا کے اندر ایسی ذات محمد کی ہے۔ دکھاؤ دنیا والوں، محمد علیہ السلام کی طرح اگر کسی کو پیار اور محبت کیا گیا ہے دنیا کے اندر تاریخ کی کسی کتاب میں نہیں دکھا سکتے۔ یہاں تک کہ عورتیں بھی، 80 سال کی بوڑھی عورت نبی پاک علیہ السلام کے نام پر قربان ہوتی ہے اور آپ کے قدم پر سر رکھتی ہے اور جان چلی جاتی ہے۔ 90 زخم آئے تھے جنگ احد کے موقع پر بی بی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر، اسی لیے کہا گیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اگر اپنی اولاد سے، اپنی جان سے، تمام لوگوں سے زیادہ محبت اگر محمد کی نہ ہو
You are not complete Muslim, تو تم سچے مسلمان نہیں ہو. اللہ کے نبی کی حدیث. اور یہ تو محمد کے محبت کی صفات تو پوری دنیا کی گرنتھوں کے اندر موجود ہے. نراشن سمواجنم واجتری شیدیرم پوشنم سنمیری میرتم ندرگاد وسوا سدانو وشو سماترو اہنسو نشپی پرتا. پوری دنیا کے لوگوں کو گناہوں سے نکالیں گے. نراشنس will free the people from sins. نراشنس محمد لوگوں کو گناہوں سے نکالیں گے. will free the people کا لفظ استعمال کیا انسائکلوپیڈیا برٹانیکا نے. free the people لوگوں کو گناہوں سے نکالیں گے. آپ علیہ السلام نے لوگوں کو گناہوں سے نکالا کہ نہیں نکالا؟ مسلمانوں، نوجوانوں، آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کے نبی کی تاریخ، آپ کے نبی کے انہوں نے کیا کیا کام آپ علیہ السلام نے کیے اپنے زمانے میں. آج میڈیا والے اچھل اچھل کر نبی کو بدنام کرنے کے میسجز کو پھیلاتے، تو آپ اپنے سوشل میڈیا کو نبی کی پوترتا اور ان کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے لوگوں کے بیچ میں لاؤ اور یہ میسج لکھو کہ شراب حرام ہے، چونکہ شراب سے سوسائٹی کا نقصان ہوتا ہے. شراب پی کر لوگ بیٹیوں کی عزت اور ان کا ریپ کرتے ہیں. ڈاکٹر اہانا کی عزت لوٹی گئی. ڈاکٹر اہانا کلکتہ میں جو پروٹیسٹ ہوا اس کی مین جو بنیادی وجہ ہے وہ شراب پی کر وہ باکسر، وہ ظالم اس دن 5 بوتل شراب پیتا. ڈاکٹر اہانا آج جگر میڈیکل کالج میں اور اس رات کو اکیلی تھی اور وہ جا کر اس کیبن میں اس کانفرنس ہال میں اس بیٹی کی عزت لوٹتا، اس کی گردن توڑ دیتا، اس کے ہاتھ توڑ دیتا، اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑتا اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتا. پتا ہے شراب 5 بوتل پی تھی اس نے اس دن. 3 دن پہلے سے شراب پی رہا تھا. بتاؤ دنیا کے لوگوں کوئی طریقہ ہے اس ریپ کو روکنے کا؟ بالکل طریقہ ہے. نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں ہے وہ طریقہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو شراب مت پیو ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. صحابہ کرام کے زمانے میں جب شراب جائز اور حرام نہیں قرار دی گئی تو صحابہ کرام شراب پیتے تھے. حضرت انس حضرت ابو طلحہ کے گھر پہ بیٹھے، شراب ہاتھ میں ہے، آواز آتی ہے کہ الا ان الخمر قد حرمت، کیا سے شراب حرام کر دی گئی ہے. صحابہ دیکھیں نبی کی بات پر کیسے عمل کرتے. آج ہم سیرت پر جلسہ تو کرتے لیکن نبی سے محبت پیدا ہو جائے اس نیت کو لے کر ہم یہاں تک نہیں آتے کہ جو بھی بات قرآن و سنت کے تعلق سے بتائی جائیں گی اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کروں گا. آپ علیہ السلام نے آواز لگائی کہ شراب حرام. حضرت ابو طلحہ نے کہا حضرت انس سے، اے انس ذرا سنو تو آواز کیا ہے. حضرت انس نے کہا کہ حضرت ابو طلحہ شراب آج سے حرام قرار دی گئی. کہا اچھا، جو گلاس میں جو شراب تھی، جو گلاس شراب کا گلاس ہاتھ میں تھا فوراً اسی وقت پھینکتا ہے اور مٹکے کو اٹھا کر باہر پھینکتا ہے. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مدینے کی گلیوں کے اندر میں بارش ہو رہی ہو شراب کی. یعنی نبی سے محبت ایسی ہو کہ ہاتھ میں جام ہے، ہاتھ میں شراب ہے. ہم اور آپ ہوتے تو 2 منٹ کے لیے کہہ سکتے تھے ذرا اس کو ختم کر لیں، اس کے بعد پھر تو کبھی نہیں پیئیں گے. نماز پڑھنے کے لیے کہ نماز پڑھو مولانا ذرا زور ہو جائے، یہ آج جانے دیجئے ہم کل سے نماز پڑھیں گے. اس کو سچے مسلمان کی علامت نہیں ہے. سچا عاشق رسول اس کو نہیں بولتے. عاشق رسول محب رسول وہی ہے جو نبی کی بات پہنچے فوراً اس پر عمل کرنے پر آئے، تبھی ان کو وہ مقام و درجہ دیا جاتا ہے جس کو عاشق رسول کہا جاتا ہے، محب رسول کہا جاتا ہے. اگر نبی پاک علیہ السلام کی باتوں پر عمل ہو جائے تو آج بھی بھارت کے اندر سے جو 1 منٹ میں 45 ریپ ہوتا ہے نا، یہ ختم ہو جائے. ان میں سے 70% ریپ ایسا ہے جو شراب پینے کی وجہ سے ہوتا ہے، شراب پینے کی وجہ سے. اور شراب کے اوپر پابندی اللہ کے نبی نے لگوائی. قرآن کے اندر میں اس کی مخالفت کی گئی، اس کی وعید کو بیان کیا گیا، شراب مت پیو. وہی ڈاکٹر اہانا بتائیے کتنی اب ینگ ڈاکٹر اپنے اس آرجیکل میڈیکل کے 36 گھنٹے سے ڈیوٹی کر رہی تھی، وہ اتنی محنتی ڈاکٹر اہانا، لیکن اس ظالم نے وہی کا رکشک بھکشک بن کر کے اس بیٹی کا اپمان کرتا، اس کی عزت لوٹتا. کیا مطلب رہ گیا یتر ناریستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا کا، کہ سماج کی بیٹی کو سمان دو تبھی وہاں پر ایشور آئے گا.
مسٹر پرائم منسٹر کیا گارنٹی ہے آپ کی کہ بیٹی کی عزت نہیں لوٹی جائے گی؟ ایک دوسری کنٹری کی بیٹی بنگلور آتی ہے، IIT کے اندر بہت فیمس شہر ہے بنگلور، میں ڈپلوما وہیں سے کیا، بہت مہذب شہر مانا جاتا ہے تعلیمی اعتبار سے، لیکن کیا بنایا؟ 60 ٹکڑے کیے جسم کے ظالم نے، بتائیے 60 ٹکڑے، ایک نہیں 60 ٹکڑے کر کے فریج میں ڈالا۔ یہی گارنٹی ہے آپ کی؟ جھوٹے ہیں آپ، جھوٹ بولتے ہو، آپ اقتدار میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہو، آپ کو کرسی پر بیٹھنے کا حق نہیں ہے، آپ قوم اور سماج اور دیش کی ترقی کے لیے کام نہیں کر سکتے تو کرسی چھوڑو۔ اگر آپ کو سیاست سیکھنا ہے، اگر آپ کو قوم اور سماج کو کیسے لے کر جاتے ہیں، تمہارے فاروق کی زندگی اٹھا کر کے پڑھو۔ آپ کو دنیا کے اندر میں لوگوں کی مدد کیسے کرتے ہیں، آپ ہمارے خلفائے راشدین کی زندگی اٹھا کر پڑھیے، آپ کو وہاں سے سبق ملے گا۔ آپ کو 10 لاکھ روپے کا سوٹ پہننے کے لیے نہیں بٹھایا گیا، بس 10 لاکھ غریبوں کی سمسیا کا سمادھان کیسے ہو اس لیے آپ کو بٹھایا گیا، اور وہ چیزیں نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے اندر ملتی۔ اسی لیے کہا گیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، سنسکرت کے اندر کہا گیا ہے کہ اگر محمد علیہ السلام سے محبت نہیں کرو گے تو بیڑا پار نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے، ابھی ہم لوگوں کو نماز بھی ادا کرنی ہے۔ چونکہ سیرت کا پروگرام تھا تو سیرت کے تعلق سے ہم نے بات کی، ورنہ حالات حاضرہ میرا پسندیدہ ٹاپک ہوا کرتا ہے۔ بس اتنا کہوں گا کہ حالات بہت ہی ناگفتہ بھی اس ملک ہندوستان، ہمیں اگر نہیں ہونا ہے۔ کوئی آدمی کوئی بھی بھاشن دے، جیسے ارریہ کے اندر میں بھی ایک بھاشن دیا گیا، وہاں کا ممبر آف پارلیمنٹ بالکل جہالت سے بھرا ہوا بھاشن تھا، بالکل ظلم و ستم کا بازار گرم کرنے والا بھاشن تھا۔ ہمارا یہ کوسی، ہمارا یہ سیمانچل الحمدللہ پرامن علاقہ ہے، ہندو مسلمان مل کر رہتے، ایک دوسرے کا سمان کرتے، ایک دوسرے کا احترام کرتے، ایک دوسرے کی پریشانی میں لوگ شریک ہوتے، اور اس کو آگ کے اندر جھونکنا چاہتے۔ ایک سمویدھانک پد پر بیٹھ کر اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ بھئی آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، سچا مسلمان بھائی المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ہے تو مسلمانوں کے لیے، لیکن بعض مفسرین نے اس حدیث کی یہ تفسیر کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا منشا یہ تھا کہ مسلمان سچا وہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے، زبان سے، پیر سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ مائک لے کر بولتے ہیں یہاں رہنا ہے تو یہ بنو، وہاں رہنا ہے تو یہ بنو۔ انگریز کے سامنے ڈائمنڈ ہاربر پر کون تھا توپ لے کر؟ ڈائمنڈ ہاربر، جس کو آج ہاوڑا کہا جاتا، اس کا پرانا نام ڈائمنڈ ہاربر ہے، آج ہاوڑا میں بدل دیا گیا۔ ڈائمنڈ ہاربر پر انگریز کی آفس کو توڑنے والا کون؟ 1755 کی تاریخ نہیں معلوم ہوگا ان کی صاحب آپ کو۔ ڈائمنڈ ہاربر میں توپ لے کر پہنچنے والا مرد مجاہد کا نام علی وردی خان تھا۔ 1757 کے اندر انگریز کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہونے والے کا نام نواب سراج الدولہ تھا۔ 1799 میں انگریز کو دھول چٹانے والا شری رنگا پٹنم میسور کا شیر ہندوستان ٹیپو سلطان، 1799 میں ان کا نام فتح علی خان ٹیپو سلطان تھا۔ 1806 کے اندر، 1831 کے اندر پٹھان کوٹ کے اندر 51 لوگوں کو لے کر جا کر اپنے آپ کو شہید کرنے والی ذات کا نام سید احمد شہید بریلوی تھا۔ 1857 کے اندر پانی پت شاملی کے میدان میں کن پٹی پر گولی کھانے والے کا نام قاسم نانوتوی تھا۔ اور پھر آگے تاریخ پڑھیے، 1906 کے اندر ظالم انگریز کو بھگانے کے لیے تحریک ریشمی رومال کو وجود میں لانے والے کا نام شیخ الہند رحمت اللہ علیہ تھا۔ یہ تاریخ آپ کو پتا ہونا چاہیے، اور پھر تب آپ جا کر آپ بولو کہ اس دیش میں رہنا ہے تو یہ بن کر رہنا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کو دیش میں رہنا ہے تو انسان بن کر رہیے۔ آپ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیجیے، ٹوپی داڑھی والا کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ بتائیں ہمیں بھارت کے اندر کہ کتنے مسلمانوں نے کس کا موب لنچنگ کیا ہے، کسی ہندو بھائی کو مارا ہے؟ آج تک نہیں پیش کر سکتے۔ ابھی صرف وہ جاوید انصاری کو مار دیا گیا، بیچارہ آسام کا تھا، اس بیچارے کو ہریانہ کے اندر پیٹ پیٹ کر مار دیا گیا۔
रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई उसकी, उसके माँ बाप का रखवाला कौन होगा, उसके बहन भाई की परवरिश करने वाला कौन होगा। ईश्वर लेगा तुमसे बदला एक रोज। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ईश्वर आएगा। रावण आया था तो राम को भेजा, अंधकासुर आया था तो दुर्गे माता को भेजा, दुर्गम राक्षस आया था तो भगवती माँ को भेजा था। और तुम जैसे जालिम अगर फसादी बनकर फसाद मचाते हो तो कल की अवतार के ये आशिक पैदा होंगे, कभी न कभी ईश्वर भेजेगा किसी को, और तुम्हारे एक एक जुर्म का, तुम्हारे एक एक पाप का तुमको हिसाब देना पड़ेगा परमात्मा के पास। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये श्रीमद् भगवत गीता कह रहा है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अच्छाई को कोई मारता है तो उस अच्छाई के मारने वाले राक्षस का वध किया जाता है। रुद्रवो गिरीवा शरैत पिशाच अव ब्रह्मा दुविशो जहि तुम दूर्य तरुष्यतः। जो आदमी राक्षस होता उसकी गर्दन मार दो, ये ईश्वर भी कहता। लेकिन हम जो कि कानून हाथ में नहीं लेना चाहते, हम सब्र करते हैं। हम यही कहते हैं कि खुदा के वास्ते जुल्म सितम नहीं होना चाहिए हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, पुरअमन तरीके पर रहना चाहिए। मेरे भाइयों, 1.5 घंटे का वक्त हो रहा है, बस 2-3 मिनट में एक बात और कह दूं तहफ़्फ़ुज़ औक़ात के ताल्लुक से, उसके बाद फिर नमाज का वक्त है। हजरत काजी साहब ने कहा कि 2 बजे तक पढ़ सकते हैं, वो हमारे रहबर हैं, हमारे मुशफ़िक़ के मुरब्बी है। मैं तो एक तालिब इल्म की हैसियत से आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। तहफ़्फ़ुज़ औक़ात, तहफ़्फ़ुज़ औक़ात के अंदर भी जो आज कुछ लोग इसको अपना हड़प करना चाहते हैं, ये भी हमारे आमाल बद का नतीजा है। पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान इतना परेशान है ना, तो मुसलमानों के आमाल बद का नतीजा है। अल्लाह का कुरान कहता है ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल bahri बिमा कसबत अयदीन नास। इतनी सारी जमीन है भारत के अंदर, अगर सारी प्रॉपर्टी का सही मैनेज होता ना तो हमारी मस्जिद का, हमारे मदरसे का, हमारे मकतब का, सबका निजाम चलता, चंदा नहीं करना पड़ता। आज एग्जाम्पल देता हूं, महाराष्ट्र का एक स्टेट है, वहां पर 1 लाख एकड़ जमीन है। किसकी? वक्फ की। 1 लाख एकड़ जमीन रजिस्टर्ड है। उनमें से 70,000 एकड़ जमीन, 70,000 एकड़ जमीन गैरों के कब्जे में। 1990 से लेकर सन 2002 तक 11,000 करोड़ रुपए की वक्त की जमीन बेची गई। बेचने वाला कौन? हम और आप। अल्लाह मोदी योगी को नहीं तसल्लुत करेगा तो किसको करेगा? सबक पढ़ाने के लिए है हमें और आपको। सिर्फ 30,000 एकड़ जमीन है जिनमें सिर्फ टावर लगे हैं ना, उन टावर का सालाना आमदनी पता है कितना? 10 करोड़ रुपए। अब वक्त की प्रॉपर्टी से हमारा मदरसा चल सकता है, मस्जिद के अइम्मा को तनख्वाह मिल सकती है, हमारे मकातिब चल सकते हैं, गरीब बच्चों की शादी हो सकती है, हमारी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, ये बना सकते हैं हम। लेकिन पिछले लोगों ने गलती की, जिसकी बुनियाद पर देखा गया बाज़ाब्ता उस मिनिस्टर ने क्या उदाहरण दिया, इतने करोड़, इतने एकड़ जमीन है, आमदनी जीरो है, इसीलिए हम इसको इस्तेमाल में लाकर आमदनी देना चाहते हैं वक्फ बोर्ड को। तो इससे सबक लेना चाहिए ना। हमारे लोगों ने क्या किया बैठ करके? करप्शन, घोटाला। हैदराबाद में आज भी कई ऐसी बिल्डिंग है वक्फ की, वक्फ प्रॉपर्टी की, जिसकी आज जो रेंट है, जो किराया है, 150-250 रुपए है। 250 रुपए कहां? रजिस्टर्ड में। बाकी आता कितना है? 25,000 रुपए रेंट आता है, 250 रुपए लिखा जाता है। बेईमान कौन? हम और आप। और हमारी और आपकी बेईमानी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमारी प्रॉपर्टी को दूसरों के कब्जे में दे रहा है। इसीलिए हमारे अंदर भी इस्लाह की जरूरत है। हम ये लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अंदर इस्लाह की जरूरत है। हमारे रहबर, हमारे कायद को इस बात को भी देखना होगा, पूरे भारत के मुसलमानों को, दानिश्वरों को, उलमा को, सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। आज हमारे लोग बिखर रहे हैं, हमारे हर तरह के तबके के अंदर में दरार है, दानिश्वर तबके में भी दरार है, उलमा बिरादरी में भी दरार है, हमारी तंजीमों में भी दरार है। इसीलिए मैं ये भी पैगाम दूंगा, चूंकि एक इस्लाही बात कहने जा रहा हूं, जो भी हो, अगर बटेंगे तो अल्लाह की मदद नहीं आएगी। जितने भी दुनिया के अंदर मुसलमान हैं, खुसूसन भारत के अंदर जितनी भी तंजीमें, चाहे जमयत उलमा हिंद हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो,
اور امارت شریعہ ہو یا جماعت اسلامی ہو، جماعت اہل حدیث ہو، جماعت بریلوی ہو، اور جو بھی تنظیمیں ہیں، جو بھی مکتب فکر کے لوگ ہیں، اگر ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر متحد ہو کر اگر لڑائی نہیں لڑی آپ نے اپنے حق حقوق کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد بند ہو جائے گی۔ جنگ احد میں مدد بند ہو گئی تھی، چونکہ صحابہ دو خیمے میں بٹے ہوئے تھے، صحابہ دو حصوں میں بٹ گئے تھے۔ جنگ بدر میں مدد آئی تھی، صحابہ ایک پلیٹ فارم میں تھے، اس لیے خدا کے واسطے لڑنا بند کیجیے۔ آج قوم اور سماج کو انصاف کی ضرورت ہے، آج غریب بچوں کی تعلیم کے لیے یونیورسٹی کی ضرورت ہے، آج مدرسوں کو آباد رکھنے کے لیے اس میں فنڈ کی ضرورت ہے، آج مکاتب کو چلانے کے لیے وہاں پر مکاتب قائم کرنا ضروری ہے۔ مساجد میں، ہمارے مساجد میں ائمہ کے لیے اچھی تنخواہ کی ضرورت ہے، ان کو چندہ کرنے کی نوبت نہ آئے، ان اوقاف کی پراپرٹی کو صحیح استعمال کیجیے۔ بغداد کے اندر امام ابو حنیفہ کے 65 مدرسے چلتے تھے، اوقاف کی پراپرٹی ان کی آمدنی سے۔ امام شافعی کے 55 مدرسے چلتے تھے، اوقاف کی آمدنی سے۔ امام احمد کے 6 مدرسے چلتے تھے، اوقاف کی آمد سے۔ آج اوقاف کی آمد کہاں ہے نہیں معلوم، یہ ہمارے لوگ پیٹ میں جہنم بھر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو مسلط کیا۔ یہ بات کوئی نہیں کرے گا، اصلاح کرو اپنے اندر پہلے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ ان ظالموں سے خود نمٹ لے گا۔ اپنے اندر سدھار پیدا کرو، اپنے اندر اتحاد پیدا کرو۔ کیوں جماعتیں دو طرف بدلتی ہیں؟ کوئی بھی جماعت ہو، کیوں تنظیمیں دو پلیٹ فارم پر جاتی ہے؟ جب تنظیم دو حصوں میں بٹے گی تو اللہ کی مدد رک جاتی، قوم کی طاقت بٹ جاتی۔ کیوں ہمارے لوگ دو حصوں میں بٹتے؟ کیوں ہمارے لوگ مکتب فکر کے نام پر لڑتے؟ ایک کلمے کی بنیاد پر قوم کیوں نہیں کھڑی ہوتی؟ یہودی کیوں کامیاب ہے؟ وقت ہوتا تو 2.5 گھنٹے لگتے مجھے سمجھانے میں آپ کو۔ یہودی پوری دنیا میں 1.5 کروڑ ہے، پوری دنیا کے ناک میں نکیل ڈال دیا ہے، تو یہودیوں نے ڈالا ہے آپ کے ناک میں نکیل۔ آپ کے بھارت میں برقعے پر پابندی کون لگوایا؟ یہودیوں نے لگوایا۔ آپ کو لڑاتا کون ہے؟ یہودی لڑاتا۔ 1.5 کروڑ ہے جس کی ذلت قرآن میں ہے، اور آپ کو عرب ہے جس کی فضیلت قرآن میں ہے۔ آپ ذلیل رسوا ہیں، اور یہودی جو ظالم ہے آج وہ دندنا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آپ کے قرآن سے استفادہ کیا۔ آپ کے قرآن کو دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے پڑھتا ہے، ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی کامیاب، اور ہم پٹ رہے ہیں، لٹ رہے ہیں، تب بھی پٹنے سے نہیں باز آتے۔ کوئی کسی پر فتویٰ لگا رہا ہے، کوئی کسی تنظیم کا صدر بننے کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی ادھیکش بننے کے لیے لڑ رہا ہے۔ یاد رکھیے، ہماری شریعت کو مٹانے کے لیے بھی اکبر بادشاہ ایک زمانے میں بھارت کے اندر جو بہت بڑا دیندار تھا، لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ 5 نماز کے بدولت، 5 نماز کے بالمقابل انہوں نے 5 ٹائم کا سوریہ نمسکار کو ایجاد کیا۔ اس کا ذمہ دار کون تھا؟ اس کا ذمہ دار دانشور طبقہ تھا، علماء برادری تھے۔ ورنہ اکبر اتنا دیندار تھا، 7 امام کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ پڑھیے تذکرے مجدد الفسانی، علماء ذمہ دار بنے تھے۔ علماء کی محفل نہیں ہے، علماء کے ساتھ ساتھ کچھ دانشور لوگ بھی ذمہ دار بنے تھے۔ اس کو اتنا کنفیوز کر دیا تھا اکبر کو، وہ کہا تھا کہ بھئی یہ دھرم ہے کہ کیا ہے؟ لیکن جب برہمن آئے تو انہوں نے سمجھایا، ایکم برہم دتیو ناستے ایکو دیوا سرو بھوتیشو گوڑا سیکمتو اشٹنانی وچرننی نہ دیوا مرچلام یا نہ کاستے ودتے دیو نہ پاشانے نہ مرن میں بھاوی دیوستسمادو بھاوی کارنم۔ جب پیار سے بات کرنے لگے تو انہوں نے برہمن کو قریب کیا، علماء کو لات مارا، بھاگو، دانشوروں کو لات مارا، چلو یہاں سے۔ اب بالآخر یہ ہوا کہ آپ کی شریعت کو بدلنے کے لیے جیسے آج قانون بنا ہے، باضابطہ اکبر بادشاہ نے قانون بنایا تھا، دین الہی کے نام پر دین الہی کو بدلنے کے لیے پوری طاقت لگا دی تھی۔ لیکن قربان جائیے اس عالم دین پر، ایک عالم دین کھڑا ہوا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، اور کہا کہ بادشاہ اکبر اعتبار ندارت بے دین است، بادشاہ اکبر
کا کوئی اعتبار نہیں، بے دین ہو چکا ہے۔ اس کے ظلم کا خاتمہ کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں، لیکن شریعت بدلی نہیں، الحمدللہ پھر سے وجود میں آئی وہ شریعت اور قیامت تک رہے گی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے عمل کے اندر درستگی پیدا کرنے کی قوت دے، صلاحیت دے، اور اپنے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کے ہمارے قوم کے رہبر اور رہبران کو، قوم کے سماج کے دانشور لوگوں کو بھی صحیح سمجھ دے کہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات بیٹھ